آیت نمبر 222 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ يَسْأَلُونَكَ آپ سے سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض محیض کے بارے میں۔ محیض حید یہ کس کو کہتے ہیں؟ حاض یحیض کیا کہتے ہیں؟ بہنا۔ حاض یحیض حیضاً یہ بہنے کو کہتے ہیں، بہنا۔ اسی سے لفظ بنتا ہے حوض۔ حوض جو ہے ایک کیا کہتے ہیں، ایک حوض ہوتا ہے، حوض جو پول جو ہوتا ہے، چھوٹا سا حوض ہوتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے اور ابل کر بہتا ہے۔ یہاں پر حیض سے مراد جو ہے ماہواری ہوتی ہے، عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے اس کے بارے میں، وہ ماہواری کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں۔ قل ہوا اذن، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ قل ہوا، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن تکلیف دہ چیز ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تکلیف دینے والی چیز ہے تو یہ تکلیف جو خاتون کو ماہواری آتی ہے، جی ماہواری کہتے ہیں، یا آج کے بچے جو پیریڈ کہتے ہیں اس کو، منتھلی پیریڈ جو ہوتا ہے یا ماہواری جو ہوتی ہے، وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، اچھا یہ تکلیف دہ ہے تو یہ تکلیف دہ اس خاتون کے لیے بھی ہے، پھر جو قریب آئے اس کے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، فاعتزلوا اعتزال کرنا، دور رہنا، دور رہنا۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس تم عورتوں سے دور رہو ان ماہواری کے دنوں میں، ان دنوں میں ان سے دور رہو۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ ان کے قریب نہ جانے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ان سے کیا کہتے ہیں، مجامعات نہ کرو، ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ جی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن، پس تم عورتوں سے ان دنوں میں، ان پیریڈز کے دنوں میں، ان ماہواری کے دنوں میں تم عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ قریب جانے سے مراد یہاں پر جماع ہے، جماع کرنا۔ جی فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، خوب اچھی طرح سے پاکی لے لیں، یعنی وہ خون ان کو رک جائے، خون رک جائے اور وہ اچھی طرح سے نہا لیں، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس تم ان کے پاس جاؤ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ، وہاں سے، أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر توابین کیوں کہا، متطہرین کیوں کہا؟ یہاں پر توبہ والی کون سی بات آ گئی؟ تو بات اس طرح سے ہے کہ مجوس ہے، مجوس آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرکین ہیں، اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ جیسا لکھے ہیں کہ یہود بھی، ان کے نزدیک اتنی زیادہ سختی تھی کہ اگر کوئی عورت کی ماہواری آتی ہے، اس کے پیریڈز کے دن آتے ہیں، تو اس کو گھر سے ہی الگ کر دیتے تھے، بالکنی کے اندر، یا پھر کیا کہتے ہیں، برآمدہ کہتے ہیں نا، گھر کے سامنے کا حصہ پیش جو ہوتا ہے، یا پھر باہر کے حصے میں، بہرحال اس کو گھر سے ہی الگ کر دیتے تھے۔ کئی جن کے گھر چھوٹے ہوتے تھے وہ لوگ عورت کو گھر سے ہی نکال دیتے تھے۔ 3 دن کی ماہواری ہوتی، 7 دن کی ماہواری جو ہے کم از کم منیمم 3 ڈیز، 3 دن کی کم از کم ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ 10 دن سے اگر زیادہ اگر عورت کو خون آئے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، استحاضہ کہتے ہیں، پھر وہ بیماری ہوتی ہے۔ یہ 3 دن سے 7 دن کے درمیان جو یہ ماہواری ہوتی ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ زائد خون، عورت کا ایک جو ہے خون کا ایک حصہ، ایک فاسد خون کا حصہ جو ہے انڈوں میں جمع ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ انڈے، اگر اس انڈوں کے اندر کیا کہتے ہیں مرد کا مادہ اگر پہنچ جائے تو پھر اس سے بچہ بنتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو، اگر حمل نہ ٹھہرے تو پھر وہ 1 مہینے تک مکمل وہ انڈوں میں خون جمع ہوتے رہتا ہے عورت کے اندر،
اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے، تو وہ جو خون نکلتا ہے وہ خون کیا کہتے ہیں، فاسد خون، گندا خون رہتا ہے، اور وہ بہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین اور مجوس آگ کی پوجا کرنے والے اور یہود، یہ لوگ کیا کرتے تھے، عورت کو گھر سے ہی دور کر دیتے کہ بھئی یہ گندگی کی حالت میں ختم، دور نکل جاؤ یہاں سے، جب تک پاک نہیں ہوئے گھر کو نہیں آنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا نے ظلم تھا یہ۔ اور دوسری بات کیا ہے، نصارہ، عیسائیوں کے پاس کیا قصہ ہے؟ عیسائیوں کا قصہ ایسا تھا کہ ان کے پاس ماہواری کے دن ہو یا عام دن ہو، پاکی کے دن ہو، منتھلی پیریڈ ہو، جو بھی دن ہو، ان میں نہ صرف ساتھ میں رہتے تھے بلکہ جماع بھی کرتے تھے، قریب بھی جاتے تھے ایک دوسرے سے، اور ان حالات میں جو ہے مرد عورت کا خلط ملط بھی ہوتا تھا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے طبی نقطہ نظر سے، صحت کے اعتبار سے۔ اگر آپ کیا کہتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر سے آپ یہ سوال کریں گے کہ ان دنوں میں نکاح کرنا، ان دنوں میں جماع کرنا عورت کے لیے تو بہت زیادہ ہارمفل ہے، اور ساتھ ساتھ مرد کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسلام ایک میانہ روی والا مذہب ہے، اسلام ایک درمیانی راستہ بتاتا ہے کہ عورت کو دور بھی نہ کیا جائے اور عورت سے جماع بھی نہ کیا جائے۔ ان دنوں میں عورت کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے، عورت کو ساتھ میں، وہ گھر میں رہے گی، ساتھ میں کھائے گی، پیے گی، سوئے گی، اٹھے گی، سارا کچھ کرے گی، اور اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ صرف وہ حصہ جو جہاں سے خون آتا ہے اتنے حصے کا استعمال اور اس کے قریب جانا اور نکاح کرنے کی اجازت، جماع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اور جو سابق میں لوگ اس طرح سے کر دیے ہیں، یا اس طرح سے آج کے زمانے میں بھی اگر کرتے ہیں، یعنی کہ جو ناپاکی کے دن میں ان کے قریب جانا نہیں ہوتا، اگر ان دنوں میں جاتے ہیں تو اس سے ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور ان کو سدھار لانا چاہیے کہ دوبارہ اس طرح سے نہ کرے۔ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والی عورتیں، خوب پاکیزگی اختیار کرنے والے مرد، اور ان دونوں کے درمیان پاکی کے دنوں میں پاکی والا رشتہ ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں پاک مردوں کا، پاک عورتوں کا پاکی کی حالت میں ایک پاک رشتہ ان کا قائم ہونا چاہیے۔ اس میں کہیں پر بھی ناپاکی نہیں آنا چاہیے، اس سے عورت کو بھی نقصان ہوتا ہے، مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور آنے والے بچوں کو بھی اس کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ اور آج کے دنوں میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر بہت زیادہ خرابیاں آتے، ایک تو ماحول کی خرابی ہے، ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے خرابی آ رہی، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے مزاج کے اندر جو خرابی آتی ہے، اور ان کے یعنی ان کے بے احتیاطی، میاں بیوی کیا کہتے ہیں، ماں باپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی اولاد کے اندر، ان کی سوچ میں، ان کے اعمال میں، ان کے کاموں میں، ان کے مزاج میں، ان کے حرام کھانے میں، یہ سارے چیزیں جو خرابیاں آتے، ان میں ان چیزوں کا بھی بسا اوقات کبھی کبھی دخل رہتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی خوب پاک ہونے والے، دو پاکیوں کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے۔ ایک اوپر سے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو، یعنی دل سے جو پاک ہوتے، جو اندر سے بھی پاک ہو، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اور جو باہر سے پاک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتا ہے۔